ایک انسان مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے اور پھر وہاں اس کے ساتھ جو چیزیں پیش آتی ہیں وہ وہی بندہ جانتا ہے، لیکن موت سے پہلے کا ایک وقت ہے اور اس وقت سے بھی انسان غافل ہے، اور اس وقت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اسے تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، ایک انسان کے جسم سے روح نکلتے وقت کی تکلیف کا جو معاملہ ہے جسے سکرات موت کہتے ہیں وہ بالکل حق ہے۔ اور انسان جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، بلکہ موت آنے ہی کو ہوتی ہے کہ اب روح نکلے گی، اس سے پہلے ایک فرشتہ اس مرنے والے بندے سے کہتا ہے تو بھاگتا تھا نا موت سے، میں آ گئی۔ اب یہ سکرات موت ہے کیا؟ یہ جسم سے روح کے نکلتے وقت کی جو تکلیف ہوتی ہے یہ اس تکلیف کا معاملہ ہے۔ جیسے عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بستر پر کئی دنوں تک پڑے رہتے ہیں، نہ کھانا چلتا ہے نہ پینا چلتا ہے، تو مجبور ہو کر کے بیٹا بھی جو اپنی ماں کی زندگی چاہتا تھا، ماں کی اس تکلیف کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ حضرت دعا کریں کہ میری ماں کی سکرات آسان ہو جائے۔ اور بہت سارے لوگ ان مرنے والوں کے سامنے بیٹھ کر کے یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ ہم نے ہر تکلیف کے علاج کی کوشش کی، گرمی ہو تو اے سی کا انتظام کیا، اچھی نیند آئے تو نرم گدوں کا انتظام کیا، کبھی ہم نے سوچا کہ جو حق ہے ڈیفینیٹ آنا ہے اس کا کیا ہمارے پاس انتظام ہے؟ اور وہ وقت کتنا کٹھن ہوتا ہے، جسم سے روح کے نکلنے کا وقت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موت کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ جسم کے کسی ایک جز کے اوپر حملہ نہیں ہوتا یا جسم پر حملہ نہیں ہوتا۔ موت جب آتی ہے تو ڈائریکٹ روح پر اٹیک کرتی ہے۔ جسم میں جہاں جہاں بھی روح موجود ہے وہاں سے روح نکلنی شروع ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک سوئی ہے، آپ کی انگلی کے پور پر وہ سوئی لگی تو آپ کے ہاتھ میں تکلیف نہیں ہوگی، پیر میں تکلیف نہیں ہوگی، چونکہ جان پر جسم پر سوئی لگی ہے تو یہاں جو روح ہے نا اس کی وجہ سے اتنے حصے میں ہی تکلیف ہوگی، چونکہ اٹیک جسم پر ہوا ہے، روح پر نہیں ہوا۔ لیکن پورے وجود کی پوزیشن ایسی ہے کہ ہاتھ میں بھی جان موجود، پیر میں بھی جان موجود، آنکھ میں بھی جان موجود، کان میں بھی جان موجود، تو ڈائریکٹ روح پر اٹیک ہوتا ہے، اس لیے کہ روح نکالی جاتی ہے۔ تو روح کے نکالتے وقت جسم کے کسی ایک عضو پر تکلیف نہیں، پورے جسم میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اور کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے ایک اپنے جونیئر صحابی سے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ جسم سے روح کے نکلتے وقت کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تو عرض کرتے ہیں امیر المؤمنین، کانٹے دار درخت کے اندر اگر کپڑا ڈالا جائے اور پھر اس کپڑے کو کھینچا جائے تو جس طرح سے کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، ایسے ہی پورے جسم کی پوزیشن روح نکلتے وقت ہوتی ہے۔ اور فرمایا گیا کسی پر 300 تلوار کی ضربیں لگائی جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی جسم سے روح نکلتے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کرنے کا وقت آیا اور زندگی کی ظاہری حیات کے چند لمحات باقی تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے کر اپنے چہرے پر لگاتے تھے اور رفیق اعلیٰ کلمہ طیبہ رفیق اعلیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد
میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ سکرات آسان چیز نہیں ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم ہون علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی تکلیف مجھ پر آسان فرما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی ہم نے سوچا کہ اس وقت کی ہمارے پاس کیا تیاری ہے، کیا ہونا چاہیے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ سکرات ہماری کیسے آسان ہو، اس کے بارے میں ہم کیا کریں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو سمجھاتا ہوں بہت اچھی طرح سے سمجھیں۔ جب جسم سے روح نکلتی ہے تو اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے نکلنا؟ سب سے پہلے پیر ٹھنڈے پڑتے ہیں، روح پیر سے نکلتی ہے۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے یہ پیر سے روح نکلنے کا معاملہ، اسٹارٹ وہاں سے؟ تو جواب ملے گا تاکہ بندہ بھاگ نہ سکے۔ جب پیر سے روح نکل گئی تو پیر میں طاقت تو ختم ہوگی، بھاگے گا کہاں آدمی؟ بھئی آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب جانور ذبح کرتے ہیں، اس کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں تو خوب پیر پٹکتا ہے، اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ پیر میں جان ہوتی ہے اس کے، لیکن آج تک کسی مرنے والے کو اٹھ کر بھاگتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ پہلے اس کے پیر سے روح نکال لی جاتی ہے۔ کتنا مجبور ہے انسان اپنے رب کے سامنے۔ اور ایک خاص بات میں عرض کروں گا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، اس وقت کی تکلیف کے لیے مدد کو وہ پکار بھی نہیں سکتا۔ کیا کسی مرنے والے کو آپ نے دیکھا ہے جو سکرات کے عالم میں اور کہے مجھے بچاؤ مجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ سنا ہے کبھی آپ نے؟ کبھی سنا ہے نہیں۔ اس کی تکلیف وہ محسوس کرتا ہے، اس کی تکلیف اسے فیل ہو رہی ہے، لیکن بیچارہ بول نہیں پاتا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ لیکن آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ کسی کی موت اچھی ہوئی ہے، خاتمہ اچھا ہوا ہے، اس کی بھی علامتیں بیان کی گئیں۔ اگر مرنے والے کی پیشانی پر پسینہ آ جائے تو سمجھ لینا اس کی موت اچھی بات ہے۔ اور کوئی بھی انسان ہزار شہرت کی بلندی پر پہنچ جائے، مال و زر کے اعتبار سے اتنا انبار اس کے پاس ہو جس کی کوئی انتہا نہیں، عزت کی پوزیشن یہ ہو کہ پوری دنیا اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑی ہو، اور اس کی عبادت کا معاملہ یہ ہو کہ مصلی سے اس کا سر اٹھتا نہ ہو، پھر بھی اسے ڈرنا پڑے گا کہ پتہ نہیں میری موت کس حال میں۔ اس لیے کہ اعتبار خاتمے کا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جن کی زندگی سجدوں میں گزری ہے لیکن آخری وقت ان کا ایمان چلا گیا، اور بہت سارے ایسے لوگ جن کی زندگی گناہوں میں گزری، آخری وقت ان کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ ویڈیو کو اس لیے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔